ومن احیاها، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو. یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی، کسی بھی انسان کی جان. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. ظاہر ہے جناب پوری انسانیت ہی بچ گئی نا ایک انسان کو بچانے سے، اس کی پوری نسل بچ گئی. دوسرا ایک ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا کہ انسان کی جان کی قدر ہے. اسی لیے سورہ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. یعنی قتل کے بدلے قتل کرواؤ. یعنی لواحقین کو یہ اجازت تو دی گئی کہ وہ مقتول کے ورثاء کی حیثیت سے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا اور کہا گیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. قتل کے معاملے میں معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. باقی گناہوں میں آیا کہ ٹھیک ہے کسی نے آپ کا حق مار لیا، آپ اسے معاف کرتے ہیں، اللہ بدلہ دے گا. قتل کے بارے میں کہا نہیں چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو آپ کے ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے. اور ڈاکٹرز اپنے آپ کہتے ہیں ہم مسیحا ہیں، چور اور ٹھگ تے ڈاکو ہو تسی الا ماشاء اللہ. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب انجینئر صاحب چونکہ انجینئر ہیں اس لیے شاید ہم سے جیلسی رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ اپنے طبقے کے شریف ڈاکٹروں سے پوچھ لیں جو کچھ ہم ڈاکٹروں کے بارے میں کہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا اکثریت ایسی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ اپنے وہ جعلی عمرے اور دوسرے ملکوں کے وزٹس کی خاطر 100 روپے کی دوائی ہزاروں روپے میں نہیں لکھ دیتے اسی فارمولے میں مہنگی کمپنیوں کی، صرف اس لیے کہ وہ کمپنی آپ کو کھلاتی ہیں؟ جو یہ بارہ سسٹم چل رہا ہے یہ میڈیکل ریپ والا، کیا آپ یہ لوگ نہیں کرتے؟ حرام کے پیسوں پہ عمرے کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ گفٹ ہے، گفٹ ضرور لیں لیکن آپ فارمولہ لکھ کے دیں، دوائی نہ لکھ کے دیں. جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر تو دوائی نہیں لکھتا، وہ صرف سمٹمز بتاتا ہے، پھر فارماسسٹ جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ ہاں جی اس کو یہ سالٹ چاہیے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ آپ ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ ڈاکٹرز آپ کو دوائی مہنگی لکھ بھی دیں نا پریشان نہ ہوا کریں، سیدھا ہے میڈیکل سٹور پہ، ان کے پاس ایک بک پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس دوائی کا سالٹ ان کو بتائیں کون سا ہے. آپ عام آدمی بھی جو تھوڑی سی انگریزی پڑھ سکتا ہے وہ سالٹ میچ کرے، آپ کو PCO دوائی مل جائے گی. آپ حیران ہوں گے کہ 400 روپے کا کیپسول آپ کو 10 روپے میں مل جائے گا اسی سالٹ کے اندر. وہ 400 روپیہ اپنے برانڈ کا لے رہا ہوگا کیونکہ اس نے 400 میں سے 300 روپے ڈاکٹر کو یا 200 روپے کھایا ہوگا، 100 روپے اپنی جیب میں ڈالا ہوگا، اس لیے وہ 400 قیمت ہوگی. چند ایک دوائیاں کریٹیکل ہو سکتی ہیں جو مہنگی کمپنیوں کی ضروری ہیں، ادروائز ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی حافظہ اللہ کسی دامن برکاتہم عالیہ نے نہ بنائی ہو، الٹا کھانے الٹا ہی ہوتا ہے تو کوئی ریئیکشن ہو جائے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں، اس لیے بھی لوگ مہنگی دوائیاں لیتے ہیں. اور بعض لوگ جب تک مہنگی دوائی نہ ان کو آرام بھی نہیں آتا کیونکہ نفسیاتی طور پہ وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مشورہ فیس 1000 روپیہ 5000 روپیہ 10,000 روپیہ مشورے کا. ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو 50 روپے فیس لیتے ہیں، ان کے پاس سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں. بھائی وہ بھی تو کھا ہی رہے ہیں. یہی وجہ آپ دیکھیں یہ کروڑوں کماتے ہیں، ان کی اولادیں ان کو کتے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، ان کی تعفن زدہ لاشیں چھوڑ کے وہ چلی جاتی ہیں، ان مرے ہوں کے وہ انگوٹھے لگواتے ہیں اور ان سے ہتھیار، کیونکہ حرام کے پیسے میں انہوں نے ان کو پرورش کی بھی ہوتی ہے نجائز لوگوں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ہاسپٹلز کے بارے میں آیا تھا، کرونا کی وجہ سے جو لوگ مرے تھے یا نہیں مرے تھے اس کھاتے میں ڈال کے وہ ڈاکٹر جو ہے لاشیں والے نہیں کرتے تھے، اتنے لاکھ لا کے رکھو تب لاش دیں گے. تو اب ظاہر ہے عزت بیزتی کا مسئلہ لوگوں کا بن جاتا ہے، اتنے ظالم ہوتے ہیں. بھائی جو جینون خرچہ بنتا ہے وہ آپ لیں، اور اس کے لیے حال یہی ہے کہ گورنمنٹ سارے میڈیکل سیٹ اپ کو اپنے انڈر لے. اگر یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اوپر پرائیویٹ ڈاکٹرز کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ تو آپ کی چمڑی اتاریں گے. وہ تو ایسے ظالم ہیں کہ وہ پریکٹس تو کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹلز میں لیکن شام کو مریضوں کو اپنے کلینک پہ بلا لیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور دنیا جان کا ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، دوائیاں ایسی ایسی لکھ کے دیتے ہیں ان کو کہ تاکہ پہلے ان کا معدہ خراب ہو پھر معدے کی دوائیاں ان کو دیں. تکلیف پتے کی ہوتی ہے، دوائی معدے کی لکھ دیتے ہیں، اور وہ 10-10 سال کھلاتے رہتے ہیں. پتا تو
پھر اینڈ پہ پتا بھی نکلتا ہے, میدا بھی فارغ ہو جاتا ہے, اور ڈائلسس پہ بھی مدہ چلا جاتا ہے. یہ تو مطلب ہمارے سامنے کئی یہ کیسز ہیں. مجھ سے تو کوئی بھی میڈیکل ایشو ڈسکس کرے تو میں اس کے سامنے رکھتا ہوں, بھائی یہ بھی ہو جاتا ہے, اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. جن جن تجربوں سے کم از کم ہم گزر کے یعنی میچور ہوئے ہیں, کم از کم تمہیں تو ان تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑے. اور یہ آیت بار لکھی ہوتی ہے, جس نے ایک جان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچا لیا, اور بچانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. وہ ایک جان جو بچا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ سے پیسے ہتھیار کے, اور عوام پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جناب گوروں کے ملکوں میں چلے جائیں جناب, وہاں آپ کو انسانیت کی قدر, جانوروں کی قدر بھی نظر آئے گی. واقعی وہ لوگ تن من دھن لگا دیتے ہیں بندوں کو بچانے کے لیے. ادھر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. آئے دن تو یہ تولیے پیٹ میں بھول جاتے ہیں, کینچیاں تک بھول جاتے ہیں. یعنی 2 یا 3 کینچیاں لے کے گئے ہیں, وہ بھی ریٹریو کرنا بھول جاتے ہیں. ان میں سے بھی ایک پیٹ میں سے نکلتی ہے, آپریشن خراب ہو جاتا ہے. مجھے میرے آفس کے کلیگ بتانے لگے, ان کی جو وائف ہے وہ گائنی کی ڈاکٹر, خوف خدا رکھنے والے ہیں. وہ کہنے لگے کہ مجھے وائف نے بتایا کہ کئی دفعہ لیڈی ڈاکٹرز نے کبھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے اور کوئی ڈیلیوری کا کیس آتا ہے, وہ نارمل ہوتا ہے, لیکن وہ اس میں ظاہر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. وہ ظاہر ہے پینز آتی ہیں, پھر 7-8 گھنٹے بھی بعض کار لگ جاتے ہیں. اب انہوں نے تو میم صاحبہ نے شام کو تیار ہو کے جانا ہے ایک بے پردہ فنکشن کے اندر. تو وہ پھر نرسوں کہتی ہیں 2 اسے انستھیزیا بے ہوش کرو, اسے میں ٹک لگا دیتی ہوں, اور وہ آپریشن کر دیتی ہیں صرف اپنا ٹائم بچانے کے لیے. آپریشن بنتا نہیں ہوتا, لیکن اسے پتا نہیں جس کو ٹک لگا کے تم گئے ہو, اس کی آمدہ کی کئی مہینوں کی زندگی کیسے گزرنی ہے, اس پورے گھر پہ کیا گزرے گی. جب آپ نے پیٹ کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں, اس پہ آپ بے شک یہ لگا بھی دیں ٹانکے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ عورت بیچاری گھر کے کام کس طرح مینج کرے گی. اس کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کو کیسے مینج کرے گی. کپڑے دھونا, کھانے پکانے کے معاملات, اور پھر ہر وقت یہ بھی دھڑکا لگا رہے کہ ان زخموں کے اندر پیپ نہ پڑ جائے, اور اکثر اوقات پیپ پڑ جاتی ہے. پھر اس کی صفائی کرانا, کئی بار پھر وہ صفائی کرنے میں زخم اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس عورت کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ اس میم صاحبہ نے اپنے ایک فنکشن کی خاطر اس عورت کو اس تکلیف سے, پورے خاندان کو اس اذیت سے گزارا. تو قاتل ہے وہ جان نہیں بچا رہی, وہ قاتل ہے اس پورے خاندان کی. یہ کر رہی ہوتی ہے. آج آپ چلے جائیں, آپ کو درجنوں لیڈی ڈاکٹرز میں سے ڈھونڈنے سے ایک ملے گی جو آخری درجے تک نارمل ڈیلیوری کروانے کی کوشش کرے, جس نے حلال کی کر کے کھانی ہے. لیکن سر آپ امریکہ میں چلے جائیں, ہمارے پاس تو ہمارے تو کئی رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ شاذ و نادر سننے میں ملتا ہے سیزرین, ورنہ نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں. یار ہماری صحتیں ان سے اچھی ہیں, ہماری امیونٹی پاور ان سے اچھی, ہماری لائف, ہماری عورتیں زیادہ ٹف ہیں گھروں کے کام کرنے کے اعتبار سے. وہ وہاں پہ مینج ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا, صرف اس لیے کہ وہاں کے ڈاکٹرز ایماندار ہیں. ان کو پتا ہے کہ یار اس کو تکلیف نہیں دینی. ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں یار, پولیس والوں کو دیکھا ہے, سامنے ان کا چور آ جاتا ہے نا, ایسا چور جو ان پہ گولی بھی جس نے چلائی ہوتی ہے, وہ اس پہ گولی نہیں چلاتے, حالانکہ انہیں اجازت ہوتی ہے. آخری درجے تک ڈرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو مارنا نہ پڑے, کہیں ماری نہ جائے. اس لیے نہیں کہ ان کی کو پکڑ ہو جائے گی, پکڑ کب ہونی ہے سیلف ڈیفenس کے اندر. ان کو ہوتا ہے یار انسان ہے. آپ ذرا نیٹ جیو کے اوپر کبھی واقعات یہ دیکھیں, وہ پولیس آفیسرز اپنے واقعات سناتے ہوئے خود رو پڑتے ہیں. بندہ مرا نہیں ہوتا, وہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ وہ آ گیا تھا میرے اس کے نیچے, میں مار سکتا تھا اسے لیکن میں نے نہیں مارا. اتنے رقیق القلب. یہاں پہ جناب ایسے ظالم ہیں, روزانہ موتیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا, پھر آ کے ذبح کرتے ہیں. اپنی سامنے ڈیتھس دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور انہی ہاسپٹلز کے اندر وہ نرسوں کے ساتھ, باقی جو کوئی غریب عورتیں آ جائیں ان کے ساتھ اپنے افیئر چلا رہے ہوتے ہیں. انسان موت کو اتنے قریب سے دیکھے تو انسان کو تو حیا آ جانی چاہیے, اور آتی ہے. میں نے خصوصاً فوج کے اندر تو بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو بارڈروں پہ گئے ہیں نا, پکے مسلمان ہو کے واپس آئے ہیں. یہ ابھی ایک
जियो पे प्रोग्राम चला था कैपिटल टॉक में ना, मुनीफ फारूक जेलम से ही हैं आजकल, वो कैपिटल टॉक कर रहे हैं। तो इस 6 सितंबर के ऊपर उन्होंने एक शहीद के घर वालों का इंटरव्यू किया। उनके वाले साहब भी कर्नल पिंडी में, और उनका बेटा जो है वो कैप्टन था, वो शहीद हुआ। तो उसकी वो तस्वीरें दिखा रहे थे जब वो कैप्टन बना है, क्लीन शेव और बड़ा हो, और जब वो शहीद हुआ है उसकी दाढ़ी थी माशाल्लाह। बॉर्डर पे जब बंदा जाता है, और पता है जब आप एक दिन पहले इकट्ठे बैठ के 4-5 दोस्त रोटियां खा रहे थे और आपस में मजाक कर रहे थे, अगले दिन आप उसके गोश्त के टुकड़े उठा रहे होते हैं अपने साथी के। जाहिर है जी, बारूदी सुरंगों में जब बंदे मरते हैं, खुदकुश हमलों में मरते हैं, तो वो तो पूरी लाश भी नहीं मिलती। तो सर बड़े बड़े लोगों को आखिरत याद आ जाती है। इसलिए आप देखते हैं जितने लोग फिर बॉर्डरों पे जाते हैं ना, पहले तो बड़े वो डैशी किस्म के होते हैं, लेकिन जो वो वक्त अपना गुजारते हैं, दाढ़ी आ जाएगी, शराफत आ जाएगी, मतानत आ जाएगी, मौत को करीब से देखते हैं। और खुसूसन जब रिटायर होते हैं ना, वो तो ज्यादातर, मैंने सबसे ज्यादा आर्म फोर्सेस में लोग देखे हैं, वो दीन की तरफ आ जाते हैं। उसकी रीजन ये नहीं है कि वहां को माहौल बहुत ज्यादा मजहबी है, ज़ियाउल हक के बाद काफी मजहब की तरफ है झुकाव। असल चीज है मौत जब आप करीब से देख लेते हैं ना, तो मुसलमान जब मौत को करीब से देखता है ना, तो किसी भी वक्त वो ट्रिगर हो जाता है और आखिरत के साथ ओरिएंटेड हो जाता है। लेकिन मुझे डॉक्टरों पे आता है कि यार तुम तो रोजाना लाशें देखते हो, तुम्हें कोई खौफ खुदा नहीं आता। और आयतें तुम लोगों ने बार ये लिख के लगाई हुई है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और जब कोई इनको समझाता है, कहते हैं नहीं देखिए नहीं, हमें टारगेट कर लिया इन्होंने। अगर आप ऐसा करते हैं और आपको कोई समझा रहा है, तो वो आपके साथ खैर खाई कर रहा है। खुदा के लिए आपके ऊपर भी ये बुरा वक्त आ सकता है। और कई डॉक्टर्स की आपको स्टोरियां पता चली है ना, उनके अपने बच्चे एक्सीडेंट में, जिंदगी मौत की कश्मकश में है, और जनाब पब्लिक उठा के लाई है। उन्होंने कहा जी पहले पैसे ला के रखो, फिर इलाज करेंगे। उन्होंने कहा अब ये पता ही नहीं है कौन बंदा है। उन्होंने उन बच्चों को देखना भी गवारा नहीं किया कि देख ले हमारा बच्चा ही ना हो, और बच्चे मर गए, और पूरी जिंदगी फिर वो डॉक्टर पागल हो गए, उनको सजा मिली। हालांकि इनके पास इतना पैसा है कि ये किसी गरीब आदमी का मुफ्त भी इलाज कर सकते हैं। कई डॉक्टर्स हैं अभी भी, देखें, वो उनके पास आप मरीज ले जाएं, वो कहते हैं यार पैसे बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसका इलाज करना है हमने। और फिर वो बाद में कहते हैं नहीं है यार ठीक है, हम ज़कात फंड में से इसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जुल्म करें। आप शौकत खानम में चले जाएं, करोड़ों रुपए का इलाज लोगों का मुफ्त हो रहा होता है, कोई किसी की सिफारिश नहीं है, बस आप डिजर्विंग हैं, जाएं, आपको वो हैंडल करेंगे। खौफ खुदा रखने वाले भी लोग मौजूद हैं जो वाकई इसका यानी अमली नमूना है कि जिसने एक जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। पैगंबरों का भी काम समझाना है, और पैगंबरों की दावत आगे लेके चलने वालों का काम भी समझाना है। और आप देखें, कोई शख्स आपकी आखिरत की फिक्र कर रहा है और पैसे नहीं आपसे ले रहा, और अरबों साल की जिंदगी आपकी मैनेज कर रहा है। दुनिया में चंद सालों का, चंद टकों का आपको कोई नफा पहुंचा दे, आप पूरी जिंदगी याद रखते हैं, चाहे उसका एहसान माने या ना माने, दिल में तो होता है इसने मेरे साथ नेकी की थी। और जो आपके साथ अरबों साल की हमेशा की जिंदगी की नेकी करे, आपके लिए देखे नहीं, हमें तो टारगेट किया हुआ इसने, हमें टॉन्ट कर रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको कोई समझा रहा है आपकी खातिर, उसमें उसका अपना कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा है। उसका तो फायदा बोलने पे ही हो गया। जो डॉक्टर इसरार साहब फरमाते थे ना कि जो किसी को हिदायत की तरफ बुलाए, उसे हिदायत मिले या ना मिले, उसकी अपनी हिदायत होगी। क्योंकि वो कामयाबी की जो 4 शराइत हैं, उनमें से जो आखिरी 2 मुश्किल शर्तें जड़ियां मैं ही पूरियां करनियां ने, ठीक है, पहली 2 तो सारे ने पूरियां करनियां ने, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आए, नेक अमाल करें। जी जी, सारे खुश ने, अगे कम टोरो, वतवासौ बिल हक। किसी को गलत ट्रैक पे देखो, उसे बताओगे कि सच ये है, तू गलत ट्रैक पे, और उसके बाद फैंटी का इंतजार करो, वतवासौ बिस सब्र, फिर उस पे करो सब्र। जी जी, फैंटी तो बात सब्र। 4 शराइत है इंसानियत की कामयाबी की। पहली 2 बहुत आसान, दूसरी 2 इतनी मुश्किल कि बेहतर उन्होंने जिक्र ही करना छोड़ दो। लोग पहली 2 से जिक्र करते रहते, मीठी मीठी बातें करें। ठीक है जी, मीठी नींद सो गए, मीठी मीठी बातें कर करके उम्मत ही पूरी सुला दी, उठती नहीं उम्मत, जो मर्जी कर लो, इल्ला ये कि अल्लाह ताला कोई गैबी मामला कर दे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اسے دھو بھی ڈالے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔